حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے اور واری جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا تو آپ اس کا جواب دیتی تھیں۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو دیکھ کر دشمنان اسلام کے دلوں پر سانپ رینگنے لگے تھے۔ اسلام سے دشمنی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ابتدا ہی سے یہودیوں کی عادت بلکہ فطرت رہی ہے۔ اس فطرت کے مطابق ایک دفعہ چند یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنی ازلی خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ السلام علیک، یعنی تم پر موت ہو۔ اتفاق سے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور وفا شعار اور ہم مسلمانوں کی مقدس ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں، اور وہ ان یہودیوں کی بات سن رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ السلام علیک سے ان یہودیوں کی کیا مراد ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سخت طیش آ گیا۔ انہوں نے ان کے جواب میں کہا کہ السلام علیکم لعنکم اللہ وغضب علیکم، یعنی تم پر موت ہو اور تم پر خدا کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ٹوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے ارشاد فرمایا، اے عائشہ سخت کلامی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا، کیا تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم کہہ کر میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی۔ اب اللہ تعالیٰ میری بد دعا ان کے حق میں قبول فرما لے گا اور ان کی یہ بد دعا میرے حق میں قبول نہ ہوگی۔ بخاری و مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نیند کا خیال رکھنا اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا سکھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جیسی محبت و الفت فرمایا کرتے تھے، اس تعلق سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رکھی، جوتے مبارک اتارے، میں نے ان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں کے قریب رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ کے بل کچھ دیر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی ہی دیر لیٹے ہوں گے کہ جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرما کر کہ میں سو گئی ہوں، نہایت آہستگی سے اپنی چادر اٹھائی اور بالکل آہستہ سے جوتے پہنے اور دروازے سے باہر تشریف لے گئے اور بڑی نرمی اور آہستگی سے دروازے کو بند کیا۔ تو میں نے بھی اپنے سر کو ڈھانپا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک وہیں رہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر آپ تیزی سے واپس ہوئے۔ میں بھی اتنی ہی تیزی سے گھر کی طرف لپکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی گھر پہنچ گئی۔ میں لیٹی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ مجھے بڑے پیار سے فرمایا، اے عائشہ تم بے چین اور گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی تو میں نے عرض کیا کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا تم مجھے بتاتی ہو یا پھر علیم و خبیر رب مجھے خبر دے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہا نے پورا ماجرا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سایہ تمہارا ہی تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے مجھے پیار سے
ایک تھوڑا سا مکہ مارا جس سے مجھے تھوڑی سی ہلکی سی ایسی ہی محسوس ہوئی، اور پھر فرمایا کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، لوگ جتنا بھی کسی بات کو چھپانے کی کوشش کریں لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے پاس جبریل امین علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب تم نے مجھے دیکھا تھا، پس انہوں نے مجھے آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی انہیں آہستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو، اور جبریل امین علیہ السلام تمہارے بے پردہ ہونے کی حالت میں تمہارے پاس نہیں آ سکتے۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ خیال کیا، اور یہ کہ کہیں تمہیں جگانے سے تم ڈر نہ جاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے لیے کیسے دعا کریں؟ پس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یوں دعا سکھائی اور فرمایا کہ پڑھا کرو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ لاحقون۔ سلامتی نازل ہو مومن اور مسلمان مردوں پر اور عورتوں پر، اور جو جہاں رہتے ہیں یعنی قبروں میں دفن ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے جو موت میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ان پر بھی جو ان کے پیچھے رہ گئے یعنی زندہ ہیں۔ بے شک ہم ایک دن انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ ترمذی و نسائی شریف۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آہستہ سے گفتگو فرما کے ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نیند کا خیال رکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر اجازت چاہی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بھیجا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ ابو قحافہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ان کے ساتھ انصاف کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب سنا تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس تشریف لے گئی اور انہیں پورا ماجرا سنایا۔ ازواج مطہرات نے دوبارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر عرض کرنے کے لیے کہا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کہتی ہیں کہ ابو قحافہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ان کے ساتھ عدل کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت کا اندازہ چونکہ لگا چکی تھیں، اس لیے انہوں نے دوبارہ جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کام کے لیے دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
زینب بنت جاش حسب و نسب میرے ہم پلہ تھیں، ساتھ ساتھ تقوی و طہارت اور دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، سچ بولنے اور صلہ رحمی کرنے میں نے ان سے بڑھ کر کسی اور خاتون کو نہ دیکھا تھا، نہ ان سے زیادہ تواضع کرنے والی۔ عبادت و ریاضت اور صدقہ و خیرات میں گویا انہوں نے اپنے آپ کو تھکا ڈالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بعد ان سے ہی سب سے زیادہ محبت و الفت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے آ کر اجازت طلب کی۔ رحمت کے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی دوسری ازواج نے بھیجا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو قحافہ کی بیٹی یعنی ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے معاملے میں انصاف چاہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ فرمایا، یہ تو وہ ہے کہ جب میں ان کے بستر پہ ہوتا ہوں تو اللہ کی وحی جبریل امین لے کے آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو خوش کرنا حقیقت میں اللہ عز و جل کی خوشی حاصل کرنا ہے، اس لیے وہ مواقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے آقا و مولا رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جیت لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت محبوب رکھتے ہیں تو وہ ان کی باری کے وقت پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدایہ، تحائف، گفٹ وغیرہ بھیجا کرتے تھے تاکہ آقا کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے یہ طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جائے کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو آدمی بھی ہدیہ وغیرہ بھیجنا چاہے وہ میری ازواج میں سے میں کسی کے بھی گھر ہوں تو بھیج دیا کرے۔ اس کام کے لیے انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بارگاہ رسالت میں روانہ کیا۔ چنانچہ امام احمد اور ابو حاتم نے حضرت ام سلمہ سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے مجھ سے کہا کہ تم رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ لوگوں سے فرما دیں میں جہاں بھی ہوں ہدیے بھیج دیا کریں، کہ لوگ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں جبکہ ہم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی طرح بھلائی چاہتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ نبوت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیویوں کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیں میں جہاں بھی ہوں ہدیے بھیج دیا کریں، کیونکہ دیگر ان کا کہنا ہے جس طرح حضرت عائشہ کو خیر و بھلائی پسند ہے اسی طرح ہم کو بھی پسند ہے۔ حضرت امام بخاری کی روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے 3 بار رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو، اللہ کی قسم تم سب کے علاوہ میرے پاس وہی صرف عائشہ کے بستر میں نازل ہوتی ہے۔ اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہ امتیازی فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے بستر میں وحی کا نزول ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر مجھے 4 چیزوں میں فضیلت حاصل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کنواری ہونے کی حالت میں شادی فرمائی جبکہ میرے علاوہ کوئی بھی بیوی کنواری نہ تھی۔ جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی قرآن میرے ہی گھر میں نازل ہوتا تھا، کسی اور بیوی کے گھر میں نہیں نازل ہوتا تھا۔ میرے معاملے میں صفائی کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں
جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ میرے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام میری تصویر لے کر رحمت کے تاجدار، اللہ کے سچے دلدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کی حضرت عائشہ کے لیے دعا، ایک موقع پر خصوصی دعا فرمائی جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو خوشی حاصل ہوئی۔ غرض ہے کہ نبی علیہ السلام کا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح خوش رکھنا امت مسلمہ کے شوہروں کے لیے بھی ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوش کرنے کے لیے یوں بھی دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسررت وما اعلنت۔ اے اللہ، عائشہ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف فرما دے، جو چھپی ظاہر ہیں سب معاف فرما دے۔ یہ دعا سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خوشی سے اس قدر شرمائیں اور ہنسیں کہ آپ کا سر اپنی گود تک جھک گیا۔ یہ دیکھ کر رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں میری دعا سے خوشی ہوئی ہے؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں۔ فرمایا، آج تمہارے لیے میں نے بالخصوص یہ دعا فرمائی ہے۔ برادران اسلام، یہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت اور پیار تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی اس زوجہ محترمہ کے ساتھ کس قدر شفقت سے پیش آیا کرتے۔